نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آیت نمبر 75۔ قالا، اس نے کہا، علم، کیا نہیں، اقل لکا، میں نے کہا تھا تمہیں، انکا، بے شک تم، لن، ہرگز نہیں، تستطیع، تم استطاعت رکھو گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں تستطیع کا لفظ آ رہا ہے نا، استطاعت رکھو گے، یہ پہلے نمبر پر انہوں نے کہا، اور اس میں جو ہے نا شدت زیادہ ہے۔ ابھی یہ لفظ 3 دفعہ آئے گا لیکن شدت کم ہوتی چلی جائے گی اور ورڈ بھی چینج ہوتا چلا جائے گا، تو اس کو ہائی لائٹ کریں اور آگے پہ نوٹ کیجئے گا کہ اب لفظ میں جو شدت کم ہوئی ہے تو کون سا لفظ یہاں سے کم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ پہلے نمبر پہ ہے اور شدت یہاں پر زیادہ ہے۔ معیا، میرے ساتھ، صبرہ، صبر کی۔ 75۔ حالات اور واقعات کی حکمت۔ ٹاپک ڈالیں، یعنی جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے اس کو سیکھنے کے لیے جتنے صبر کی ضرورت ہو وہ آپ نہیں کر سکیں گے۔ یہ تو میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا تھا، یعنی کہا تھا نا، کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا؟ قالا 76، کہا موسیٰ نے، ان اگر سألتک، سوال کروں میں تم سے، عن شیء، کسی چیز کے بارے میں، بعدہا، بعد اس کے، فلا تو نہ، تصاحبنی، تم ساتھ رکھنا مجھے، قد، تحقیق، بلغتا، پہنچ گئے تم، من لدنی، میری طرف سے، عذرا، عذر کو، عذرا معذرت، یا اب کوئی عذر نہ ہوگا آپ کے پاس کہ آپ مجھے اب علم نہ سکھائیں، یعنی میں 3 دفعہ مسٹیک کر چکا ہوں تو آپ کے پاس عذر ہو جائے گا۔ عذر اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اس کی وجہ بتا دینا، یعنی اگر آپ سوال کروں تو آپ اپنی صحبت کے شرف سے مجھے محروم کر دیجیے گا، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس معقول عذر ہوگا کہ میں اب ان کو ساتھ کیوں نہیں رکھ رہا، یہ بار بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں، بات میری نہیں مان رہے۔ اب کیا ہوا؟ فانطلقا، بس وہ دونوں چل دیے۔ فانطلقا تثنیہ کا صیغہ ہے، اسی سے لفظ طلاق بھی ہے۔ طلقہ کسی بندھن سے آزاد کرنا۔ حضرت آدم و حوا کے واقعے میں اور اس واقعے میں تثنیہ کی صیغہ بہت زیادہ ہیں۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب، آتا یا، وہ دونوں آئے، اہلا قریتی، ایک بستی والوں کے پاس۔ کہاں آئے؟ بستی کی طرف۔ استطعما، ان دونوں نے کھانا مانگا۔ طاعمین، طعام، کھانا مانگنا۔ استطعام، استسقا، جیسے کہ ہوتا ہے نا پانی مانگا۔ استغفار، بخشش مانگنا۔ استغفار، بخشش مانگنا۔ اسی طرح استطعام، کھانا مانگنا، اور یہ بھی کون سا ہے؟ تثنیہ کا صیغہ۔ اہلھا، اس کے رہنے والوں سے۔ فابوا، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ابا، کہاں آیا تھا یہ لفظ؟ ابلیس کے لیے، ابا واستکبر، ہاں، انکار کیا، تکبر کیا۔ تو ابا، سختی سے انکار کرنا۔ ایو ضیفوہما، کہ وہ مہمان بنائیں انہیں۔ ضیفوہما، ضیافت سے، کسی کی ضیافت کی جاتی ہے نا، اہتمام کیا جاتا ہے، مہمان نوازی۔ فوجدا، تو انہوں نے پائی، فیہا، اس میں، جدار یریدو، جدار کس کو کہتے ہیں؟ جیم دال را اس کا روٹ ہے، جدار دیوار کو کہتے ہیں، ایک دیوار۔ یریدو، وہ چاہتی تھی، ان کے، ینقض، وہ ٹوٹ گرے، نقص عہد، ہم نے پیچھے پڑھا تھا، عہد توڑنا۔ فاقامہ، تو اس نے سیدھا کھڑا کر دیا اسے۔ قالا، اس نے کہا، اب یہاں پہ دیکھیں مشورہ دینے کے انداز میں کہا، لو، اگر، شئتا، چاہتے تم، لاتخذتا، البتہ لے لیتے تم، علیہ، اس پر۔ لاتخذتا کس سے؟ اخذا سے، لینا، پکڑنا، علیہ، اس پر، اجرا، کوئی اجرت، یعنی یہ مزدوری لے لیتے، پیسے مل جاتے۔ یہ بستی بخیلوں کی بستی تھی کہ مہمانوں کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہمان نوازی کو ایمان کا تقاضا قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت و تکریم کرے۔ اللہ اکبر۔ مہمان نوازی حضرت ابراہیم کی سنت ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی آپ بھی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی ضیافت کرتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج کیا حال ہے؟ کیوں آ گئے؟ تیوری میں بڑھ چڑھ جاتے ہیں، ڈسٹرب کر دیا، بچوں کے بھی منہ بن جاتے ہیں اور بڑوں کے بھی۔ ہمارا ٹائم ٹیبل خراب ہو گیا۔ اب یہاں پر ہے ان لوگوں نے کھانا مانگا تو دیکھیے کہ پہلے زمانے میں ہوٹلس وغیرہ نہیں تھے، مسافروں کا بستی والوں پر حق ہوتا تھا کہ ان کو کھانا پانی دیں، یعنی ان پر فرض ہے یہ کرنا ہے۔ اور ایسے ہی ہوتا تھا زیادہ تر کہ گاؤں والے بستی والے آنے والے مسافر کو کھانا دیتے تھے۔ ایک محلے میں ایک مہمان آیا ہے تو پورا محلہ باری باری دعوتیں کرتا تھا۔ یہ دور بھی پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اب تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ برابر میں کون آیا ہے۔ کیا ہے یہ اچھے لوگوں کی پہچان ہے مہمان نوازی، اور اس دور میں یہ جو تھا بہت اہم تھا کہ اگر کوئی کسی شہر یا ملک سے آیا ہے تو اس کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا تھا اور اس کے کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوا، جب کہا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ دیوار کے بارے میں کہا کہ وہ دیوار جو ہے گرنے والی تھی۔ یہاں پہ جو یہ لفظ آیا نا جداریں یریدو، ایک دیوار وہ چاہتی تھی کہ وہ ٹوٹ گرے، وہ چاہتی تھی۔ دیوار بھی چاہتی ہے کیا؟ اس بعض علماء کہتے ہیں جیسے تسبیح کرتی ہے ہر چیز، تو اسی طرح ان آبجیکٹس کا بھی ارادہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ اپنے ارادے میں اللہ کے اذن سے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ چیز محبت بھی کرتی ہے، نفرت بھی کرتی ہے۔ مثالیں اب کیسے دیں گے ہم؟ حدیثوں کے ساتھ، جیسے کہ اگر کوئی نیک ہوتا ہے اور وہ اس دنیا سے جائے تو زمین و آسمان اس کے لیے روتے ہیں کہ یہ یہاں سجدہ کرتا تھا، زمین کہتی ہے اب میں اس کے سجدوں سے محروم رہ گئی۔ اسی طرح بد مرتا ہے، گناہ گار مرتا ہے تو زمین شکر ادا کرتی ہے کہ مجھ سے یہ بوجھ ختم ہو گیا۔ اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب آل فرعون غرق ہوئے تو نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین۔ قرآن کہتا ہے تم ان کی تسبیح کو نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عہد ہم سے محبت کرتا ہے اور پہاڑ، اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اور آپ نے وہ واقعہ بھی جانتی ہیں کہ جس وقت عہد پہاڑ پہ چڑھے اللہ کے نبی اور حضرت عمر حضرت ابوبکر، تو عہد پہاڑ ہلنے لگا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے پہاڑ ٹھہر جا، تجھے نہیں پتا کہ تجھ پر کون ہے، ایک صدیق ہے اور ایک شہید ہے، تو وہ رک گیا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہے حضرت خضر نے اس دیوار کو ہاتھ لگایا اور وہ اللہ کے حکم سے معجزاتی طور پر سیدھی ہو گئی۔ تو پھر کیا ہوا، حضرت موسیٰ نے کیا کہا کہ آپ ان سے اجرت لے لیتے اس چیز کی۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر چاہتے تم البتہ لے لیتے تم اس پر کوئی اجرت۔ اور یہ کیا انداز تھا؟ کوئی حکمیہ انداز نہیں تھا بلکہ مشورہ دینے کے انداز میں کہا۔ آپ بھی دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے تینوں دفعہ مختلف طرح کا ریئیکشن کیا، ہر دفعہ سوال نہیں کیا۔ پہلی دفعہ کیا تھا؟ تعجب کا انداز تھا، دوسری دفعہ اعتراض کیا اور تیسری دفعہ مشورہ دیا۔ اور پھر یہاں پہ حضرت موسیٰ جو بستی کے رویے کی وجہ سے جو ہے دکھی تھے کہ انہوں نے کس طرح سے ہمارے ساتھ اپنا رویہ اختیار کیا، تو اس نے حضرت خضر سے کیا کہا کہ آپ ان سے کچھ اجرت لے لیتے، یعنی وہ بلا معاوضہ احسان پر خاموش نہ رہ سکے اور بول پڑے کہ ان بستی والوں نے ہماری ضرورت مندی کو، ہمارے شرف و فضل کا بھی لحاظ نہ کیا، جیسے کہ ہم مہمان ہیں، مہمان کی ایک عزت اور تقریم ہوتی ہے اور ہماری یہ بھی ضرورت ہے۔ اور یہ چیزیں پہلے کے دور میں بہت زیادہ عام تھی، بہت اہم تھی کہ بستی والوں پر یہ حق تھا کہ آنے والے کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ جب نہیں کیا تو اس وجہ سے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا 78 دیکھیں، قالا کہا حاضہ یہ ہے فراق و جدائی، بینی درمیان میرے و بینی کا، اور درمیان تمہارے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کیا کہا کہ اب جو ہے ہم دونوں کو اپنے راستے علیحدہ کرنا پڑیں گے۔ حضرت خضر نے کہا موسیٰ یہ آپ کا تیسرا موقع ہے، آپ صبر نہ کر سکے، اب جو آپ کے کہنے کے مطابق میں آپ کو ساتھ نہ رکھ سکوں گا
یعنی کہ آپ نے کہا تھا نا کہ اگر آپ مجھے اب آگے ساتھ نہ رکھیں تو آپ کے پاس عذر ہوگا کہ میں نے بار بار آپ کے کہنے کے باوجود آپ سے سوال کر ڈالا تھا، تو آپ کے پاس یہ عذر ہوگا کہ اس لیے اب میں آپ کو ساتھ نہیں رکھ سکتا، اس لیے اب میں آپ کو مزید تعلیم نہیں دے سکتا۔ تو کہا کہ آپ کے کہنے کے مطابق کہ میں آپ کو ساتھ نہیں رکھ سکوں گا، اب ہم آگے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کاش موسیٰ کچھ اور صبر کر لیتے تو ہم اور علم جان لیتے، لیکن خیر ہر کام میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ جدائی سے قبل حضرت خضر نے تینوں واقعات کی حقیقت سے انہیں آگاہ اور باخبر کرنا ضروری خیال کیا تاکہ موسیٰ کسی مخالطے کا شکار نہ رہے اور وہ یہ سمجھ لیں کہ علم نبوت اور ہے اور جس سے انہیں نوازا گیا ہے، یعنی جو علم حضرت خضر علیہ السلام کو دیا گیا ہے، بعض تکوینی امور کا علم کہتے ہیں، تو وہ اس سے بہت علیحدہ ہے۔ تکوینی علم کیا ہوتا ہے؟ یعنی فیوچر کے بارے میں الہام کر دینا اللہ کی طرف سے، تو یہ علم ان کو دیا گیا تھا۔ تو ظاہر ہے علم بہت ڈفرینٹ تھا، حضرت موسیٰ کے علم کے مطابق نہیں تھا، تو ان کی حیرانگی بنتی تھی، تعجب بنتا تھا، سوال بنتا تھا، اور یہ اللہ کی حکمت و مشیت کے تحت حضرت خضر کو دیا گیا تھا۔ یہ اللہ کی حکمت، اللہ کا فیصلہ ہے کہ جس کو جو علم چاہے وہ دے، اور اسی کے مطابق انہوں نے ایسے کام کیے جو علم شریعت کی روح سے جائز نہیں تھے، اس لیے حضرت موسیٰ ان پر خاموش نہ رہ سکے۔ فطرت کے مطابق عادت تھی نا امر بالمعروف نہی منکر کرنے کی، لوگوں کو برائی سے روکنے کی، کہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو فوراً اس بات کو فیل کرتے تھے، لوگوں کا درد رکھتے تھے۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا وہ واقعہ کہ جب کنویں کے پاس عورتیں بیٹھی تھیں پریشان اور وہ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا پا رہی تھی تو اٹھے، جبکہ دوسروں نے ان کی ہیلپ نہیں کی تھی، لیکن حضرت موسیٰ نے کی، تو ان کی فطرت میں تھا لوگوں کا درد رکھنا، تو اس وجہ سے وہ بار بار بول اٹھے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کشتی کو توڑ دیا آپ نے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، ایک بچے کو آپ نے قتل کر دیا۔ تو فطرت کہ لوگوں کا درد رکھتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اس طرح کے سوالات کیے۔ 79 دیکھیے، اما سفینہ تو رہی کشتی فکانت تو تھی وہ لی مساکین مسکینوں کی، مسکینوں کی، مسکین کس سے، سین کاف نون سکن، مسکین کی جمع مساکین، سکن کہتے ہیں ٹھہرا ہوا، غربت کی وجہ سے۔ مسکین کس کو کہتے ہیں کہ جس کی ضرورت پوری نہ ہوتی ہو، یعنی ایک تو فقیر ہوتا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ایک مسکین ہوتا ہے۔ اب یہ مسکینوں کی کشتی تھی جبکہ کشتی کے مالک تھے، لیکن کیا تھا کہ ان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی۔ یا عملون جو کام کرتے تھے، یعنی کیا کام کرتے تھے، ملاحی کا، یعنی کہ کشتی چلانے کا کام کرتے تھے، ان کا روزگار بھی یہی تھا، کشتی کے مالک بھی یہی تھے اور اسی کے ذریعے یہ اپنا روز کا پیسہ کماتے اور اسے اپنی ضروریات کو پوری کرتے۔ پھر باہری دریا میں فَأَرَدْتُ تو چاہا میں نے، کس نے، خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں، خضر علیہ السلام نے، ان کے اعیبہا میں عیب دار کر دوں اسے، اعیبہا میں عیب دار کر دوں اسے، اعیبہ کا لفظ عیب سے ہے، یعنی کہ خامی، کسی چیز میں خامی ہونا۔ وکانا اور تھا وراءہم آگے ان کے، اچھا ورا کا لفظ جو ہے دونوں کے نہیں آتا ہے، آگے کے لیے بھی اور پیچھے کے لیے بھی، یہ لکھ لیجیے گا۔ ملک یاخذ ایک بادشاہ جو لے رہا تھا، کل ہر سفینۃ کشتی کو، غصبا ظلم جبر سے۔ آیت نمبر 79۔ تو کیا کہا، جہاں تک کشتی کا تعلق ہے، یعنی کہ اب سنو جو کشتی کا قصہ تھا وہ کیا تھا، وہ مسکینوں کی کشتی تھی۔ اگرچہ کشتی کے مالک تھے، کشتی چلاتے تھے، کام کرتے تھے، لیکن مسکین تھے، کام کرتے تھے، اتنی آمدنی نہ تھی کہ وہ اپنا پیٹ بھرتے، غریب لوگ تھے، جسے کہ سفید پوش لوگ جنہیں کہا جاتا ہے، جو اپنے حالات سے پہچانا نہ جائے کہ وہ ضرورت مند ہے مگر وہ حقیقت میں ضرورت مند ہوتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ بہت اچھے ہیں لیکن وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، سفید پوش لوگ۔ یہاں پر حضرت خضر اپنے کاموں کی وجہ بیان کرتے ہیں، جو ظاہر میں کچھ نظر آ رہے تھے مگر اس کے پیچھے وجہ کچھ اور تھی۔ علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری چیزوں کا علم اور ایک باطنی حصہ، یعنی ان چیزوں کا باطنی حصہ، یعنی ان کا مقصد یا حکمت یا جو غور و فکر کے بعد معلوم ہو، گہری سوچ سمجھ کے بعد۔
بعض اوقات کوئی چیز ظاہر سے کچھ نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن آپ جب اس کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر کچھ اور ہی ہوتا ہے. لیکن ہم اکثر جلد بازی میں چیزوں کے ظاہر وقتی پہلو کو دیکھ کر اپنی رائے قائم کرتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں، یعنی کہ نتیجے تک نہیں پہنچتے. اور ہوتا کیا ہے کہ اس نتیجے میں ہم خیر کثیر سے محروم رہ جاتے ہیں. جیسے دنیا میں دیکھا جائے تو بہت سی چیزیں ہمیں اسباب کے پردے میں لپیٹ کے دی جاتی ہیں. بہت سی چیزیں یعنی اسباب کے ساتھ ہیں، اور اسباب کو جاننا یا سمجھنا یا ان کی حقیقت کو پانا بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آتا. قرآن پاک میں آتا ہے ایک چیز جو تمہیں بہت پسند ہے، بظاہر تمہیں بہت اچھی لگتی ہے، تمہیں بہت پسند ہے وہ، لیکن وہی چیز تمہارے لیے بری ہو سکتی ہے. اور ایک چیز جو تمہیں بہت بری لگتی ہے اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو سکتی ہے. یعنی تم نہیں جانتے کہ کس میں خیر ہے. یہ ہمارا روز مرہ کا معاملہ ہوتا ہے کہ ہمیں بہت سی چیزیں، باتیں، معاملات جب ہماری مرضی کے خلاف ہوتے ہیں تو ہم غمگین ہو جاتے ہیں. ہم جس میں خیر سمجھتے ہیں مگر اللہ نے ہمارے لیے خیر کہیں اور رکھی ہوتی ہے. اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ کی رضا میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں راضی رہنا چاہیے. یعنی ہم جو چاہتے ہیں ضروری نہیں ہے وہ ٹھیک ہے ہمارے لیے. ہم نہیں جانتے کہ جس کی مجھے شدید ترین خواہش ہے پتہ نہیں اس میں کیا شر ہے جو اللہ وہ دعا کو قبول ہی نہیں کر رہا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ہمیشہ خیر کا تقاضا کرنا ہے اور جلد بازی نہیں کرنی. لیسن کیا 75 سے 79 تک. جلد بازی میں چیزیں یا معاملات کے ظاہری وقتی پہلو کو دیکھ کر اپنی رائے قائم نہیں کرنا، جلدی سے فیصلہ نہیں کرنا. انسان جلد بازی میں خیر کثیر سے محروم رہ جاتا ہے. حالات اور واقعات کی حکمت پر غور و فکر کرنا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.